بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہاؤ اب کے کتوں کا ذکر زیب داستاں کے طور پر ہر تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، اور سبائیوں کی کوئی محفل اس تبرہ سے خالی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کا وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو محرم کی مجلسوں میں شریک ہونا کار ثواب اور اپنے لیے باعث فخر تصور کرتا ہے، یہ طبقہ اس کہانی سے بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ اس لیے وضع کیا گیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خون عثمان کا جو دعویٰ لے کر کھڑی ہوئیں اور اہل مکہ نے ان کا ساتھ دیا، سبائی طبقہ اس دعوے کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ اس دعوے کو قبول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قاتلین عثمان یعنی سبائیوں کو قتل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹولہ اس بات کو کیسے قبول کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے ام المؤمنین کو گمراہ قرار دینے اور انہیں بدنام کرنے کے لیے ہزارہا جھوٹی کہانیاں پھیلائیں۔ اس طرح ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی حیثیت کو گرایا گیا۔ ہمارے مورخین جو در پردہ سبائی تھے، انہوں نے زیب داستاں کے طور پر انہیں اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی، اور خاص طور پر ابن جریر طبری نے اس کہانی کو نہایت تفصیل و مبالغہ آرائی کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کیا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ مودودی صاحب مرحوم نے خلافت و ملوکیت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تاریخ کے معاملے میں جرح و تعدیل اور رجال کی چھان بین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان فنون کا استعمال احکام شرعیہ میں تو درست ہے، لیکن اگر تاریخ میں اس کا استعمال کیا گیا تو تاریخ کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ختم ہو جائیں گے، لہذا تاریخی واقعات میں سدی، کلبی اور واقدی وغیرہم پر اعتماد کلی کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب تاریخ کے 9 حصے ختم ہو جائیں گے تو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے کا موقع کیسے دستیاب ہوگا، اور پھر کتاب خلافت و ملوکیت کیسے وجود میں آتی؟ اس کے 9 حصے برباد نہ ہو جاتے؟ اور مودودی صاحب ان چیزوں کی بقا اپنے لیے لازمہ دین تصور کرتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں قاضی ابو بکر ابن العربی، ابن تیمیہ اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتابوں سے اس لیے مدد نہیں لی کہ انہوں نے شیعوں کا رد کیا ہے۔ ان حضرات کی حیثیت وکیل صفائی کی ہے، اور وکیل صفائی کے پیش نظر صرف وہ مواد ہوتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہو، اور ابو بکر ابن العربی تو اس میں حد سے تجاوز کر گئے۔ بہوالا خلافت و ملوکیت صفحہ 320۔ گویا مودودی صاحب نہ تو ان اہل سنت علماء کی بات سننا چاہتے ہیں جو شیعوں کا رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حیثیت بھی وکیل صفائی کی ہے، اور نہ کسی ایسے شخص کی بات سننا چاہتے ہیں جو ایسی بات کہے جس سے اہل سنت کا مقدمہ مضبوط ہو، کیونکہ ان کی شریعت میں مقدمے کے فیصلے کی صورت یہی ہے کہ صرف مدعی کی بات سنی جائے، اور مدعا علیہ اگر کچھ کہے تو اسے وکیل صفائی قرار دے دیا جائے، اور اس کے لیے وہ تمام راہیں بند کر دی جائیں جس سے وہ مدعی کے دعوے کا رد کر سکے، جبکہ دنیاوی لحاظ سے وہ ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ خود یا تو شیعوں کی بات سنتے ہیں یا ان لوگوں کی سنتے ہیں جو شیعوں کی کسی بات کا رد نہ کریں۔ بالفاظ دیگر انہیں شیعوں کی ہر بات قبول ہے، لیکن سنیوں کی کوئی بات قبول نہیں۔ سنیوں کی تو صرف وہی بات قبول کی جا سکتی ہے جو شیعوں کی ہم نوائی میں ہو، تاکہ صحابہ کرام پر دل کھول کر تبرہ کیا جا سکے۔ اس صورت میں مودودی صاحب کا مسلک کیا ہے، اس کا فیصلہ قارئین خود کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ہم یہ واقعہ طبری کے حوالے سے بالتفصیل پیش کر رہے ہیں، کیونکہ مودودی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ طبری نے تمام تاریخی مواد تحقیق کے ساتھ چھان پھٹک کر پیش کیا ہے، لیکن اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں ایک بھی ایسا واقعہ نقل نہیں کیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کی ذات پر اعتراض لازم آتا ہو۔ طبری کی اس روایت میں جو ہم پیش کرنے والے ہیں، جہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات کو ہدف بنایا گیا ہے، وہاں اس روایت میں مودودی صاحب کے معتمد مورخ طبری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سادہ لو، خود غرض اور خلافت کا بھوکا بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے ہم معتقدین مودودی صاحب کو ان کا چہرہ طبری کے آئینے میں دکھانا چاہتے ہیں۔ طبری لکھتے ہیں، صفوان ابن قبیصۃ الاحمسی نے عورانی کا بیان ذکر کیا ہے کہ میں اونٹ پر سوار جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے، کیا تو اپنا اونٹ بیچتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے جواب دیا 1000 درہم۔ بولا کیا تو پاگل ہے؟ کہیں اونٹ 1000 میں بکتا ہے؟
میں نے کہا ہاں یہ میرا اونٹ ہے۔ اس نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس پر سوار ہو کر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو اسے پکڑ لیا، لیکن مجھے کبھی کوئی نہ پکڑ سکا، اور جب بھی میں اس پر سوار ہو کر بھاگا تو پیچھا کرنے والا مجھے نہ پا سکا۔ اس پر سوار کہنے لگا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم یہ اونٹ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو تم کبھی اتنی قیمت طلب نہ کرو۔ میں نے پوچھا آخر آپ کس کے لیے اونٹ خریدنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا تیری ماں کے لیے۔ قارئین غور فرمائیے ام المؤمنین کہنے سے کس طرح گریز کیا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی ماں کو تو اپنے گھر بیٹھے چھوڑ آیا ہوں، اس کا سفر کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ بولا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لیے۔ میں نے کہا تو آپ یہ اونٹ لے جائیے اور اب اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سوار بولا کہ میں بلا قیمت نہیں لیتا، تم میرے ساتھ قیام گاہ تک چلو، میں تمہیں ایک اونٹنی بھی دوں گا اور کچھ درہم بھی دوں گا۔ عورانی کا بیان ہے کہ میں اس سوار کے ساتھ گیا، ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اونٹنی دی اور 400 یا 600 درہم دیے۔ اس کے بعد اس سوار نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عورانی بھائی، کیا تم راستوں سے واقف ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دوسروں کو تلاش کر لیتے ہیں، غالباً سراغ رساں۔ وہ بولا تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ عورانی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں جس وادی اور چشمے سے ہمارا گزر ہوتا تو یہ لوگ مجھ سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔ چلتے چلتے ہم حواب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔ ان لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ چشمہ حواب کے نام سے مشہور ہے۔ عورانی کا بیان ہے کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت عائشہ زور سے چیخیں اور اپنے اونٹ کے بازو پر چابک مار کر اسے ہنکایا، پھر فرمایا اللہ کی قسم حواب کے کتوں والی میں ہوں، اے لوگوں مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عائشہ نے یہ بات 3 بار فرمائی اور اپنا اونٹ ہکایا۔ لوگوں نے بھی اپنے اونٹ ہکائے اور وہ واپس لوٹیں، حتیٰ کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبداللہ ابن زبیر گھبرائے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور چیخ کر بولے بچاؤ بچاؤ، یہ علی کا لشکر تمہارے سروں پر پہنچ گیا ہے۔ عورانی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں ان کے پاس سے واپس چلا آیا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ حضرت علی اور ان کا لشکر مل گیا، ان کے ساتھ 300 کے قریب افراد تھے۔ حضرت علی نے مجھے آواز دی کہ اے سوار ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فرمایا یہ لشکر کہاں ہے؟ میں نے بتایا فلاں فلاں مقام پر مقیم ہے اور یہ اس کی اونٹنی ہے، میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اپنا اونٹ فروخت کیا تھا۔ حضرت علی بولے کیا تم نے بھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن جب ہم حواب کے چشمے پر پہنچے تو اس عورت پر وہاں کے کتے بھونکنے لگے جس پر اس عورت نے ایسی ایسی بات کہی تھی، لیکن میں نے جب ان میں اختلاف دیکھا تو میں واپس چلا آیا اور یہ لوگ کوچ کر گئے۔ حضرت علی نے پوچھا کیا تم ذیقار کا راستہ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ عورانی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ہم ذیقار پہنچ گئے۔ حضرت علی نے 2 آدمی بلوائے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص طلب کیا گیا اور اسے ان دونوں پر بٹھا دیا گیا۔ پھر حضرت علی اس شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ایک جانب اپنے پاؤں لٹکا لیے اور اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس عورت نے کیا کیا اور اس قوم نے اس کا ساتھ دیا۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر ان کے صاحبزادے حسن کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت علی کہنے لگے یہ تم لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ جواباً حضرت حسن بولے ہاں، میں نے آپ کو ایک بات کا مشورہ دیا تھا لیکن آپ نے میری نہ مانی، تو آپ بھی نہایت مصیبت کے ساتھ قتل کیے جائیں گے اور آپ کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ حضرت علی بولے تو نے جو مجھے مشورہ دیا تھا وہ لوگوں سے بیان کر دے۔ اب حضرت حسن کہنے لگے جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی بیعت کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہ پھیلائیے جب تک عرب کے تمام علاقوں کے لوگ آپ کو خلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بنائیں گے، لیکن آپ نے میرا حکم نہ مانا۔ جس وقت اس عورت اور ان لوگوں نے سر اٹھایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مدینے سے نہ جائیے اور اپنے ان شیعوں کے پاس جو آپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے پیغامبر بھیج دیں۔ حضرت علی بولے اس نے سچ کہا، لیکن اللہ کی قسم میں بچھو کی طرح کمزور بننا نہیں چاہتا۔
واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں اپنے سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہ سمجھتا تھا، لیکن لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، تو جیسے لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی تو میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کسی کو حقدار نہ سمجھتا تھا، لیکن لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ پھر عمر بھی وفات پا گئے اور انہوں نے 6 آدمیوں میں سے ایک ممبر مجھے منتخب کیا، لیکن اس وقت بھی لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور انہیں قتل کر دیا اور میرے پاس خوشی سے بیعت کے لیے آئے، میں نے کسی پر زبردستی نہیں کی۔ تو اب جو شخص بھی میری اور ان لوگوں کی مخالفت کرے گا جو میرے متبع ہیں تو میں اس سے جنگ کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہوالا تاریخ طبری مترجم جلد نمبر 3 صفحہ 2۔ قارئین، اس افسانے کے بارے میں کچھ لکھنے سے قبل ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ طبری کے اس حصے کا ترجمہ میرا ہی کیا ہوا ہے، جو تقریباً 25 سال سے نفیس اکیڈمی سے شائع ہو رہا ہے۔ میں نے ترجمہ کرتے وقت حتی الامکان اس امر کی سعی کی تھی کہ طبری کے قلم سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہ بچے جس کا ترجمہ نہ کیا جائے، تاکہ کوئی مجھ پر قطر بے بند کا الزام قائم نہ کرے۔ ساتھ ساتھ میں نے ہر روایت کی تحقیق و تنقید بھی کی تھی، لیکن نفیس اکیڈمی نے اپنے تجارتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تنقیدات کو شائع نہیں کیا جس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بقول مودودی صاحب اس پر تنقید کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک طبری اہل سنت کے ایک مسلمہ امام ہیں اور انہوں نے ہر روایت تحقیق و تنقید کے ساتھ نقل کی ہے، اور تاریخی روایات پر تنقید کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس روایت میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار پیش کیا گیا ہے وہ تو خالص آمرانہ ہے۔ انہیں صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تو اس قسم کی روایات نظر آئیں، لیکن اپنے جد امجد کے بارے میں جو روایات تھیں وہ تمام نظر انداز کر گئے۔ کیا یہی وہ نظام عدل ہے جس کا پرچار جماعت ہر وقت کرتی رہتی ہے؟ اگر ہم طبری کی مزید روایات پیش کریں گے تو آپ ہی لوگ گھبرا جائیں گے، ہم پر ان روایات کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ قارئین، اس افسانے کو ابتدا سے انتہا تک ایک بار پھر پڑھیے اور سوچئے کہ اس قسم کی روایات وضع کرنے والے کس قسم کے افراد ہوں گے جن کے پیش نظر نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت ہے اور نہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا احترام۔ ظاہر ہے کہ ان افسانہ ترازوں کی نظر میں اسلام دشمنی کے باعث سب کا ایک مقام ہے، اور ان لوگوں کا مقصود صرف اتنا ہے کہ صحابہ کو بدنام کر کے اسلام سے عداوت نکالی جائے۔ ہمارے اردو مورخین اور ملاؤں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس کہانی کا ابتدائی حصہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجب سے متعلق تھا اسے تو ہر جگہ بیان کیا، لیکن آخری حصہ جس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تھا وہ شیر مادر سمجھ کر پی گئے۔ اس روایت میں کیا کیا عیوب پوشیدہ ہیں انہیں ایک ذرا سرسری سے نظر سے ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، اول تو پہلے ہم یہ عرض کر دیں کہ ہمیں انسانی ممبر کی تعمیر کا یہ طریقہ بہت پسند آیا، اسے ایک تاریخی شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ کاش آج کل کوئی مولوی بھی اس طریقے پر عمل کر کے دکھائے۔ نمبر 2، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا جہاں بھی تذکرہ کیا گیا وہاں یہ الفاظ استعمال کیے گئے، یہ عورت اور وہ عورت، جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ طبری اور اس کے راوی نہ صرف سبائی ہیں بلکہ ان کے ذہن خباثتوں سے معمور ہیں، جبکہ مودودی صاحب طبری کے بارے میں لکھتے ہیں طبری نہ صرف ثقہ بلکہ وہ ان ائمہ اسلام اور ائمہ اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ تصور کہ وہ بغیر چھان پھٹک کے کوئی روایت قبول کریں گے یہ ممکن نہیں۔ بہوالا خلافت و ملوکیت صفحہ 313۔ افسوس تو یہی ہے کہ ہمارے علماء نے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے ہر کتاب کے بارے میں یہی تصور قائم کر لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم داستانوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ خیر، بقول مودودی صاحب طبری نے یہ روایت بھی چھان پھٹک کر نقل کی ہے، لہٰذا ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں مسلک وہی ہے جو آپ کے آباء و اجداد کا تھا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتدا ہی سے خلافت کے متمنی تھے،
لیکن ان کا بس نہ چل سکا، اور جب ان کو ایک پارٹی مل گئی تو ہر اس ہستی کو خس و خاشاک کی طرح بہانے کے لیے تیار ہو گئے جو ان کی راہ میں حائل ہو۔ بالفاظ دیگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جتنی جنگیں لڑیں وہ اپنے اقتدار جنگ کے لیے لڑی ہیں۔ نمبر 4، یہ بھی مودودی صاحب کی فرضی خلافت راشدہ کا اصول ہے کہ باپ کے بجائے بیٹا باپ کو حکم دیتا ہے۔ نمبر 5، اس روایت سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہ صرف زیادہ سمجھدار تھے بلکہ مخلص بھی تھے، جبکہ اس روایت کی روح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں نعمتوں سے محروم تھے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 6، اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکے سے ام المؤمنین بغیر سواری کے چل دی تھیں۔ راہ میں اتفاقاً عورانی مل گیا جس سے اونٹ خریدا گیا، تب ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو سواری میسر آئی۔ اگر یہ عورانی نہ ملتا تو بقول اس داستاں گو کہ انہیں بصرے تک پیدل ہی سفر کرنا پڑتا، جبکہ طبری صفحہ 75 پر لکھتا ہے کہ جب ام المؤمنین نے کوچ کا ارادہ کیا تو یعلا ابن منبر رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ 80 دینار میں خرید کر ام المؤمنین کو پیش کیا۔ اس اونٹ کا نام عسکر تھا اور مزید 600 اونٹ لے کر لشکر کے لیے ہدیتاً دیے۔ نمبر 7، اس کہانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ام المؤمنین ایک عام دیہاتی عورت کی طرح خود اونٹ ہکا رہی تھی، حالانکہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے لیے اونٹ کے اوپر پردے کا انتظام کیا گیا تھا، اور فداکار ان کے اونٹ کی مہار پکڑے چل رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، یا امنا خیر ام نعلم، اے ہماری ماں ہم جانتے ہیں آپ بہترین ماں ہیں۔ نمبر 8، بقول عورانی اونٹ کے بدلے نقد رقم اور ایک اونٹنی دی گئی۔ جب قافلے میں پہلے سے ایک اونٹنی موجود تھی، اس کو اونٹ سے تبدیل کرنا چے مانی دارد۔ نمبر 9، کتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ اجنبی پر بھونکتے ہیں، وہ شخصیتیں دیکھ کر نہیں بھونکتے، لیکن اس روایت کے راوی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف صرف ام المؤمنین پر بھونکے تھے، اس سے قبل یا اس کے بعد تاریخ میں کبھی کتے نہیں بھونکے۔ یا اب کے کتوں کی یہ صفت خاصہ تھی کہ وہ کسی پر نہ بھونکتے تھے بلکہ انہیں صرف ام المؤمنین کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ نمبر 10، ام المؤمنین کو راہبری کے لیے عورانی کے علاوہ کوئی نہ ملا، حالانکہ خود طبری یہ بیان کرتے ہیں کہ بصرے کے عامل عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی تجویز کے مطابق بصرے کے بلوائیوں کی سرکوبی کے لیے آپ نے بصرہ کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ راستے کی منزلوں سے خوب واقف تھے، بلکہ انہوں نے اس راہ میں اپنے زمانہ گورنری میں حاجیوں اور مسافروں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ حوض اور کنویں تعمیر کرائے تھے۔ مقام بستان ابن عامر جو آج تک موجود ہے ان سے منسوب ہے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں ایک مجہول اور نامعلوم شخص کو رہبری کے لیے پکڑنا سراسر فریب ہے۔ نمبر 11، مکے سے بصرہ تک 21 منزلیں ہیں۔ قدیم مورخ ابو الفرج قدامہ ابن جعفر المتوفا سن 290، انہوں نے تمام ممالک اسلامیہ کے تمام اہم مرکزی مقامات، راستوں اور منزلوں کے نام درج کیے ہیں۔ پھر مکے سے بصرے تک جتنی منزلیں ہیں اس میں کسی منزل کا نام حواب نہیں، اور مورخ قدامہ ابن جعفر طبری سے پہلے گزرا ہے۔ نمبر 12، جب راہ میں 21 منزلیں ہوئیں تو کیا کسی اور منزل پر کتوں کا وجود نہ تھا؟ اور اگر وجود تھا تو کیا انہیں نہ بھونکنے کی تلقین کر دی گئی تھی تاکہ حواب کی کہانی وضع کی جا سکے؟ بہرحال یہ تو وہ خامیاں ہیں جو روایت کے الفاظ ہی سے ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن آئیے اب اس کے راویوں پر بھی کچھ نظر ڈالیں اور علم الرجال کی روح سے دیکھیں کہ اس روایت کا کیا مقام ہے۔ اگرچہ مودودی صاحب کے نزدیک تاریخ میں یہ شجرہ ممنوعہ ہے، لیکن ہم حکم قرآنی کے آگے مجبور ہیں، ہم قرآن کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کہیں جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ پھر تمہیں اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ اور چونکہ ہم دنیا و آخرت میں نادم نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا اس روایت کے ایک ایک راوی کا حال قارئین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس روایت کا پہلا راوی اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری ہے،
جس سے تبری یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری۔ امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں یہ کوفے کا باشندہ ہے، سری کذاب کا بھانجا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس سے روایات لی ہیں، لیکن بخاری، مسلم اور نسائی نے اس کی روایت نہیں لی۔ ابو حاتم کہتے ہیں سچا ہے، نسائی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ابن عدی لکھتے ہیں محدثین کو اس پر سخت اعتراض ہے کیونکہ یہ غالی شیعہ تھا۔ عبدان کا بیان ہے کہ ہم اس کے پاس روایات سننے جایا کرتے تھے تو ہمیں ابو بکر ابن ابی شیبہ اور حناد نے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ تم اس فاسق کے پاس جاتے ہو جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ بحوالہ میزان الاعتدال، جلد نمبر 1، صفحہ 251۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں گو اسے سچا کہا جاتا ہے لیکن اس پر رافضی ہونے کا الزام ہے، روایت میں غلطیاں بھی کرتا ہے۔ سن 245 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ بحوالہ تقریب، صفحہ نمبر 35۔ علی ابن عابس الازرق، دوسرا راوی علی ابن عابس الازرق ہے۔ حافظ ابن حجر اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ کوفے کا باشندہ ہے، ضعیف ہے۔ ترمذی نے اس سے روایت دی ہے۔ بحوالہ تقریب، صفحہ 247۔ امام ذہبی لکھتے ہیں یحییٰ ابن معین کا قول ہے یہ کچھ نہیں۔ جوزجانی، نسائی اور ازدی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ یہ فحش غلطیاں کرتا ہے، اس باعث اس کی روایت ترک کر دی گئی۔ بحوالہ میزان۔ تیسرا راوی ابو الخطاب الحجری ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ مجہول انسان ہے۔ بحوالہ تقریب، صفحہ 404۔ چوتھا راوی صفوان ابن قبیصہ ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں یہ بھی مجہول ہے۔ بحوالہ لسان المیزان، جلد نمبر 3، صفحہ 192۔ آخری راوی عورانی ہے۔ عورانی کوئی نام نہیں بلکہ یہ قبیلہ عرینہ کی جانب نسبت ہے۔ اس سے کون شخص مراد ہے، اس کا نام و پتہ کیا ہے، کس جگہ کا باشندہ ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا، آیا عالم وجود میں بھی آیا تھا یا نہیں، تاریخ اور رجال کی کتابیں اس سے خاموش ہیں۔ ہم نے رجال کی جو چھان بین کی تو اس سے پتہ چلا کہ عورانی کی نسبت سے منسوب دو شخص ہیں، ایک حسن ابن عبداللہ العورانی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرسل روایات نقل کرتا ہے، چوتھے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ دوسرا قاسم ابن حکیم ابن کسیل العورانی ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ بحوالہ تقریب، صفحہ 278۔ اس کا انتقال سن 208 ہجری میں ہوا اور یہ واقعہ سن 36 ہجری کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورانی نسبت رکھنے والا کوئی اور شخص ہے تو وہ امام غائب کی طرح غائب ہے۔ الغرض اس کہانی کے 3 راوی مجہول، ایک ناقابل اعتبار اور ایک رافضی ہے۔ خود ہی قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس روایت کا کیا حال ہوگا۔ اب اصل حقیقت حکیم فیض عالم شہید کے الفاظ میں سنیے۔ حکیم صاحب ایک جید اہل حدیث عالم تھے جو ایک عرصہ دراز سے تشیع کے خلاف نبرد آزما رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں اور تاریخی حقائق کا پردہ چاک کیا، جنہیں کچھ عرصے پیشتر عین دوپہر کے وقت محلہ مستریاں شہر جہلم کی مسجد اہل حدیث کی گیلری میں تنہا پا کر گولیوں کی بوچھاڑ سے شہید کر دیا۔ بحوالہ جنگ، لاہور، 8 ستمبر 1983 عیسوی۔ اس طرح حکیم صاحب نے عظمت صحابہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں شیعوں کی وضعی اور من گھڑت روایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بصرہ کے راستے میں ایک مقام حواب پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کتے بھونکے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ جواب ملا کہ حواب۔ آپ نے فرمایا مجھے واپس کر دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تم میں سے وہ کون ہوگی جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ طبری نے اپنے تقیہ کی آڑ میں اس پر پورا ایک باب باندھا ہے۔ اس روایت کا خالق وہی ابو مخنف یعنی لوط ابن یحییٰ ہے جس نے کربلا کے واقعے سے 135 سال بعد کربلا کے واقعات تراشے اور جس کے متعلق مجاہد اعظم کے شیعہ مصنف کو بھی لکھنا پڑا کہ ابو مخنف کا لکھا ہوا کوئی واقعہ صداقت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک سریے پر متعین کر کے بنو فزارہ کی طرف بھیجا۔ اس سریے میں ام قرفہ نامی ایک عورت میں اپنی بیٹی ام زمل سلمہ کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی۔ ام قرفہ واجب القتل تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچی، مگر ام زمل سلمہ
لونڈی کی حیثیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی گئی۔ آپ نے اسے آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روز چند عورتیں مائے ام زمل سلمہ کے آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے وہ کون ہوگی جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے؟ پھر یہ عورت اپنی قوم میں چلی گئی اور مرتد ہو گئی۔ بحوالہ یاقوت حموی معجم البلدان جلد نمبر 2 صفحہ 352۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب مختلف قبیلوں نے بغاوت کی تو چند تالے آزماؤں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں طلیحہ ابن خویلد اسدی بھی تھا۔ غطفان، حوازن، اسد اور طے کے قبائل کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں شکست فاش دی اور ان کی قوت کو منتشر کر دیا۔ ام زمل سلمہ اس لشکر میں موجود تھی جس کے دل میں اپنی ماں کے قتل کا کینہ بھرا ہوا تھا۔ طلیحہ بھاگ کر یمن چلا گیا۔ غطفان، سلیم اور حوازن وغیرہ قبائل کے بچے کھچے لوگ حوب کے مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے اسی سلمہ بنت مالک کو اپنا سردار بنا لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سلمہ اپنے لشکر کو لے کر مقابلے پر آئی تو اس کے ناقے کی کونچیں کاٹ ڈالی گئیں، ناقہ گری اور سلمہ مقتول ہوئی۔ بحوالہ تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی جلد نمبر 1 صفحہ 292۔ یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی کونچیں کاٹیں اور انہیں اونٹ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن ان کے فرزندوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ام المؤمنین کی جان کو محفوظ رکھا۔ غالباً یہ سب حرکات اسی لیے انجام دی گئی تھیں کہ ان پر حوب کی کہانی چسپاں کی جا سکے، یعنی اس کہانی کو ثابت کرنے کے لیے عملی ثبوت بھی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ حوب کے کتے بھونکنے کا اشارہ اسی ام زمل سلمہ کی طرف تھا۔ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا الَّتِي عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مورخین کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوب سے اسی عورت کو مراد لیا تھا۔ بحوالہ معجم البلدان للحموی جلد نمبر 2 صفحہ 352۔ ابو مخنف کی بیان کردہ سند کے علاوہ طبری نے اپنی طرف سے سلسلہ روایت بیان کر کے اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری، علی ابن عابس، ابو الخطاب الحجری اور صفوان ابن قبیصۃ الاحمسی اس کی سند کے راوی ہیں۔ پہلا راوی اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری ہے جو بقول امام ذہبی غالی شیعہ اور فاسق تھا، جو سلف صحابہ کو سب و شتم کرتا تھا، یعنی گالیاں دیتا تھا۔ سن 145 ہجری میں مرا۔ بحوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ 117۔ مگر طبری سن 224 میں تبرستان میں پیدا ہوئے۔ یہ طبری ہی کا کمال ہے کہ پیدا ہونے سے تقریباً 80 سال پہلے تبرستان سے کوفے پہنچے اور مرے ہوئے اسماعیل سے اس روایت کی سماعت کی۔ ہمارے نزدیک یہاں حکیم صاحب کو مغالطہ ہوا ہے۔ اسماعیل کا انتقال 145 میں نہیں بلکہ 245 ہجری میں ہے۔ ہم نے خود میزان کا مطالعہ کیا ہے، اس میں 245 ہجری ہے۔ ابن حجر نے تقریب میں بھی 245 لکھا ہے۔ پھر یہ امام ترمذی کے استادوں میں شامل ہے، اور ترمذی 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال سن 279 ہجری میں ہوا۔ دوسرا راوی علی ابن عابس ہے جو بقول نسائی ضعیف ہے۔ تیسرا راوی ابو الخطاب الحجری بقول حافظ ابن حجر مجہول ہے۔ بحوالہ تہذیب التہذیب۔ ان مجہولوں کا سلسلہ اسناد عرینہ قبیلے کے کسی نامعلوم الاسم اونٹ والے پر منتہی ہوتا ہے، جس سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی سواری کے لیے اونٹ خریدا گیا اور پھر اسی کو راہبری کے لیے ساتھ رکھا۔ کتنی حیرانی کا مقام ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جیسی بلند مرتبہ ہستی ایک عظیم ترین سفر پر روانہ ہو رہی ہیں اور ان کے پاس سواری ہے نہ راہبر، وہ سواری کے لیے اونٹ خریدتی ہیں اور اونٹ والے ہی کو اپنا بدرقہ بنا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے سروپا ہانکنے والوں کو ہدایت دے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہزاروں کی جمعیت تھی، جن میں سے اکثر اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور ملک کے چپے چپے سے واقف تھے، مگر شیعہ بزرگ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گویا ایک معمولی قسم کی عورت گھر سے نکلتی ہے اور دوران سفر اونٹ خریدتی ہے، اسی اونٹ والے کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیتی ہے۔ اصل واقعات کو اس طرح سوخیانہ انداز میں بیان کرنا شیعوں کے لیے نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، مگر
اہل سنت عالموں کی عقل و خرد، علم و فضل اور سوجھ بوجھ کو کسی مخبوط الحواس کے گدھے چر گئے ہیں، جو آئے دن نہایت دل سوزی، درد مندی اور مایوسانہ انداز میں محراب و منبر سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کاش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بصرے کا سفر نہ کرتی اور آپ پر حواب کے کتے نہ بھونکتے۔ کوئی نقل کے کودنوں سے پوچھے کہ اگر تمہیں اصل واقعے کا پتہ نہیں تو اس درد مندی کے ہلکان میں مبتلا ہونے کے لیے تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ جب تک تم اس واقعے سے اپنے مواعظ حسنہ کو زینت نہ دو گے تو تمہیں کھایا پیا ہی ہضم نہ ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ بصرے کے عامل عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی تجویز سے ام المؤمنین اس سفر پر روانہ ہوئی تھیں۔ عامل موصوف کی فوج کا ایک دستہ آپ کے ہمراہ تھا، اور یہ راستہ کوئی نامعلوم راستہ نہ تھا بلکہ ایک شاہراہ تھی جس پر دن رات قافلے چلتے رہتے تھے، اور تمام راستے میں حاجیوں اور مسافروں کی سہولت کے لیے حوض اور کنویں تعمیر کرائے گئے تھے۔ مقام بستان ابن عامر آج تک ابن عامر رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ ام المؤمنین کی سواری کے لیے کس صحرا میں، کس بدو سے کس شخص نے اونٹ خریدا؟ کیا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا گھر سے پیدل ہی عازم سفر ہوئی تھی؟ ایک معمولی آدمی تو گھر سے پورا ساز و سامان لے کر نکلے، مگر ام المؤمنین کی سواری کے لیے راستے میں سواری خریدی جائے۔ ان کی سواری میں عسکر نام کا بہترین اونٹ تھا جو حضرت یعلا ابن منبہ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا۔ بحوالہ معارف ابن قتیبہ صفحہ 120۔ مکے سے بصرہ تک 21 منزلیں تھیں۔ مؤلف قدامہ ابن جعفر المتوفہ 290 نے کتاب الخراج و صنعۃ الکتابہ میں اس دور کے تمام اہم راستوں کی منازل لکھی ہیں، مگر ان منازل میں حواب نام کی کوئی بستی سرے سے نہیں۔ کتے اکثر قافلوں اور مسافروں پر بھونکتے رہتے ہیں، اگر کتے کہیں بھونک بھی گئے تو صرف طبری اور اس کے مجہول راویوں کو نظر آئے کہ یہ حواب کا مقام ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کتے بھونک رہے ہیں، اور بعد میں آنے والے مورخ طبری کی اس ہرزہ سرائی اور یاوہ گوئی کو نقل کرتے چلے گئے۔ انہیں وہ تمام احادیث بھول گئیں جو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء اہل سنت شیعوں کی اس بدگوئی سے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبوب زوجہ، حقیقی اہل بیت جن کے لحاف میں آرام فرمانے کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، ان کا دفاع کرتے، مگر آج اس واقعے پر متاسفانہ انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اور یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ واقعہ سرے سے ہی غلط ہے۔ شیعت کی سازش نے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں کے دماغوں میں غلط سلط نظریات ٹھونس کر انہیں کسی امر کی حقیقت سمجھنے سے دور پہنچا دیا ہے۔ حکیم صاحب آگے تحریر فرماتے ہیں، عوام کا تو گلہ ہی بے سود ہے۔ اہل سنت کے تمام فرقوں کے مسلمہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ بھی اس تسامح کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ ازالۃ الخفا میں انہوں نے بھی ابو یعلا کے حوالے سے حواب کے کتے بھونکنے کی جھوٹی روایت کو قیس ابن ابی حازم المتوفہ 98 ہجری کی سند سے نقل کر دیا ہے، جسے یحییٰ ابن سعید نے منکر الحدیث کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلیات کی طرح شیعی تحریک کی وضع کردہ روایات آج اس طرح اصل میں خلط ملط ہو کر رہ گئی ہیں جس طرح انگلیوں کے گوشت میں ناخن پیوست ہیں۔ بحوالہ حقیقت مذہب شیعہ از صفحہ 175 تا 179۔ شاہ ولی اللہ نے قیس ابن حازم والی جو روایت نقل کی ہے تو امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسے منکر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ محدثین کو قیس پر جو اعتراض ہے وہ اسی بےہودہ روایت کے باعث ہے۔ امام یحییٰ ابن سعید نے اس کی متعدد روایات کو منکر قرار دیا ہے۔ اسماعیل ابن ابی خالد کا بیان ہے کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور بڑھاپے کے باعث دماغ سٹیا گیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سخت اعتراضات کیا کرتے تھے۔ بحوالہ میزان جلد نمبر 3 صفحہ 392۔ غالباً اسی لیے اس روایت کا آخری حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ آخر میں یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے یہ سفر مکے سے فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینے سے مکہ حج کے وقت کسی سواری پر ہی تشریف لے گئی ہوں گی، انہیں راہوں میں اونٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ حضرت یعلا ابن منبہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین سے اظہار محبت کی خاطر عسکر نامی اونٹ خرید کر پیش کیا۔ طبری نے اس سلسلے میں جو متضاد روایات پیش کی ہیں،
اگر انہیں پیش کیا جائے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔ وہ اسی قسم کی متضاد روایات پیش کرنے کے عادی ہیں تاکہ اہل سنت بھی خوش رہیں اور سبائی برادری بھی، اور کسی مقام پر بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، اور بہت سے صوفیہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔